بھائیوں اور ایک بہن کی۔ ایک شخص شراکت داری پہ کاروبار کیا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے گھر اور کاروبار بنایا۔ ایک دن اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو دفن کرنے کے لیے جانے لگے تو ایک شخص نے میت کی چارپائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ شخص نے میرا قرض ادا کرنا ہے، میں اس کی تدفین تب تک نہیں کرنے دوں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے بیٹوں نے پوچھا کہ کتنا قرض ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے میرے 45 لاکھ دینے ہیں۔ تینوں بیٹوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بولے کہ ہم اتنا قرضہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ابا جان اس قرض کا بتا کر بھی نہیں گئے۔ 1-2 لاکھ کی بات ہوتی تو ہم ادا کر دیتے۔ تو اس شخص نے کہا میں نہیں جانتا، مگر میں یہ چارپائی اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے پیسے واپس نہ مل جائیں۔ اس طرح یہ شور بڑھنے لگا۔ لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب یہ شور اس شخص کی بیٹی تک پہنچا تو اس نے اپنا سارا زیور اکٹھا کر کے دے دیا اور کہا یہ اس چچا کو دے دیں اور اسے کہیں کہ میرے باپ کے کفن کو میلا نہ کریں، میت کو دفن ہونے کے لیے جانے دیں، میں باقی رقم ایک ایک پائی کر کے لوٹا دوں گی، مگر میرے باپ کی میت کو یوں رسوا نہ کریں۔ جب لوگوں نے اس آدمی کو لڑکی کا زیور دیا تو وہ آدمی بولا مجھے اصلی وارث مل گیا ہے، میں نے تمہارے باپ سے پیسے لینے نہیں بلکہ اس کے 45 لاکھ روپے دینے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ پیسے میرے اصلی وارث کو دینا، اور اس کی اصلی وارث اس کی بیٹی ہے جس نے اپنا سارا زیور باپ کی خاطر مجھے دے دیا، اور تم تینوں جس کو ساری عمر وہ پالتا رہا، گھر کاروبار سب کچھ دیا، تم ایک پائی نہ دے سکے۔ بیٹے اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے، لیکن اس شخص نے وہ زیور اور پیسے اس لڑکی کے حوالے کر دیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص ہمارے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنی جوانی تک ہم پر لٹا دیتا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔